السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم خون آلود تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا، فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی۔ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے یروشلم کی تاریخ کے بارے میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیح اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیون لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیح دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے 176 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس خبر کے بعد مسیح دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد وہ اس بات کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے خطے میں وہ تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی منسوخ کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس مسواک ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیح دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن آ گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ بھر میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و صیام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا، اور ایک عرصے بعد اس شہر پر برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیح برادری نے قبضہ کیا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا
اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کو بھی 2 حصے کر دیا گیا، جن میں مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر وہ حملہ کیا، یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ وہ 7000 سالوں پر محیط ہے اور بہت ہی پرانی تاریخ ہے۔ ماہرین وہ آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی، اور اس طرح وہ دنیا کے قدیم ترین شہروں اور بہت ہی پرانے شہروں جہاں شروع سے آباد تھی ان شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 907 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم کو معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں وہ کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جبکہ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ عیسوی میں عمری حکمران عبد الملک نے ترک صغرا یعنی ڈوم آف دی رات تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیح صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ آگے چل کر سن 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1917 میں انگریزن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر اس شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے وہ یروشلم کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک اس شہر میں یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کو طوفان برپا کر رکھا ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ وہ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی علاقوں میں منقسم۔ اس کے چاروں جانب وہ دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سارے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، کیونکہ آرمینیائی بھی ہیں۔ تمام علاقوں کے قدیم ترین آرمینیوں کے علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا وہ قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دی رات یعنی قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام ہے سارا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یروشلم کی تاریخ پر بنائی گئی ویڈیو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔